خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ آج آپ کے سامنے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے گزارشات عرض کرنی ہے، کیونکہ آج اسلام آباد کے اندر تبلیغی اجتماع شروع ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ایسی مفید گزارشات جن سے ہمیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جائے گا۔ گزارشات کی بنیاد یہ ہے کہ سب سے پہلے تبلیغی جماعت کا تعارف، کہ تبلیغی جماعت اس کو وجود کیسے ملا، یہ کس بنا پر اس کو بنایا گیا، اس حوالے سے گزارشات عرض کروں گا۔ تبلیغی جماعت کے بانی مشہور عالم دین بزرگ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا محمد الیاس کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ حضرت اس جماعت کے بانی ہیں۔ ہوا یہ 1926 کے اندر ہندوستان کے اندر جب حضرت نے لوگوں کی دینی حالت کو دیکھا کہ روز بری سے بری ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر دین کا شوق اور جذبہ مٹتا چلا جا رہا ہے، اور بے حیائی بے دینی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اس بات کا جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اندر احساس پیدا ہوا اور ان کے اندر اس بات کی فکر پیدا ہوئی کہ امت کی اصلاح و تربیت کا کام کیسے کیا جائے، کس طرح امت کا رخ دنیا سے پھیر کر دنیا سے آخرت کی طرف پھیر دیا جائے، مال سے اعمال کی طرف پھیر دیا جائے۔ اس فکر کے اندر حضرت سوچ و بچار میں رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے کہ امت کی اصلاح کا کام کیسے کیا جائے۔ چنانچہ حضرت نے حج کا سفر فرمایا۔ حج کے سفر کے دوران مخصوص مقامات پر آپ نے بہت دعائیں فرمائی اور اللہ پاک سے مانگتے رہے، فکر مند رہے۔ بالآخر اللہ جل شانہ نے حضرت کے سینے کو اس کام کے لیے کھول دیا۔ اللہ نے اس کام کے لیے ان کو توفیق نصیب فرما دی۔ پھر حج کے سفر کے دوران جب مدینہ شریف میں حضرت کا قیام رہا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر اشارہ دیا کہ اللہ پاک آپ سے دین کا کام لیں گے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ جب حج کے سفر سے واپس تشریف لائے، واپس تشریف لا کر کے آپ نے اس محنت کا آغاز فرمایا۔ آپ کی بستی دارالحکومت دہلی کے قریب ایک گاؤں جس کا نام ہے نظام الدین۔ نظام الدین ایک بستی تھی جس کے اندر حضرت رہتے تھے۔ آپ نے اپنی بستی نظام الدین، اس کے اندر میواتی حضرات رہتے تھے، آپ نے ان سے اپنی محنت کا آغاز شروع کیا اور آپ نے محنت کرنا شروع کر دی۔ محلوں کے اندر گشتیں، بازاروں کے اندر گشتیں، ایک ایک کے پاس چل کر جانا، ایک ایک کے ساتھ بات کرنا، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دینا۔ 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، مختلف اوقات کے لیے آپ ان کو تیار کرتے اور ان کو ترغیب دیتے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر وقت لگائیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ نے فکر نصیب فرمائی، امت کا غم درد نصیب فرمایا، اس فکر کا آج نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی 1 صدی گزر چکی ہے، گزرنے کو ہے کہ 1 صدی قبل حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس غم اور فکر کو اٹھایا اور امت کی اصلاح و تربیت کے لیے کہ کس طرح امت کے اندر دین کا شعور پیدا ہو جائے، بے دینی مٹ جائے،
اللہ کے احکامات زندہ ہو جائیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کس طرح زندگیوں میں زندہ ہو جائے، معاشروں کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، عقائد کی درستگی ہو جائے، معاملات کی درستگی ہو جائے، معاشرت کے اندر دین کی فضائیں قائم ہو جائیں۔ یہ کیسے ہو جائے؟ جب آپ نے محنت شروع فرمائی، محنت کرتے کرتے آج 1 صدی بیت چکی ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جس محنت کا آغاز ہندوستان کی ایک دیہات، ایک بستی نظام و دین سے شروع کیا تھا، آج اس کا دائرہ اللہ نے وسیع کر کے پوری دنیا پہ اس کا دائرہ کار پھیلا دیا۔ یعنی یہ کام پوری دنیا پہ پھیل گیا، گویا کہ ایک بستی سے شروع ہونے والا کام آج عالمی حیثیت رکھتا ہے، بین الاقوامی حیثیت رکھتا ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت تبلیغی جماعت کا کام صرف ملک پاکستان کی یہاں تک نہیں ہے، کسی ایک شہر اور کسی ایک بستی کی یہاں تک نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کے اندر ایسی ترقی دی کہ ایک شخص کی فکر کی وجہ سے، ایک شخص کے غم اور درد کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا وسیع کر دیا کہ پوری دنیا اس کام کے لپیٹ کے اندر آ گئی۔ اس وقت پوری دنیا، ہر ملک کے اندر تبلیغی مراکز موجود ہیں، پاکستان میں تو بے شمار ہیں۔ ہر ملک سے اندر جماعتیں نکل کر ملک کے اندر دوسرے ممالک کے اندر پھر رہی ہیں۔ اس لیے یہ بات وہ جانتے ہیں جو اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں یا جنہوں نے تبلیغ کے حوالے سے ملکوں کے سفر کیے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان میں کام نہیں ہو رہا، الحمدللہ پوری دنیا پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ 2011 میں ہماری جماعت جب یمن کے لیے کی تھی، 1 سال کی جماعت جس میں میں بھی تھا، اس وقت پاکستان کی 5 جماعتیں یمن میں کام کر رہی تھی، یعنی 1 2 4 جماعتوں کی بات نہیں ہے، اس طرح یعنی لاتعداد جماعتیں، اور پوری دنیا پہ اس وقت ہزاروں جماعتوں کا خروج اور کام ہو رہا ہے۔ جگہ جگہ ملکوں میں اجتماعات، ملکوں میں جوڑ، تبلیغی فکر، مشورے۔ اب الحمدللہ اللہ پاک نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اس کام کو عالمی حیثیت عطا فرما دیا پوری دنیا میں۔ اس لیے پوری دنیا پہ یہ عالمی کام ہو رہا ہے کہ اس لیے ہم سارے عالمی نبی کے امتی ہیں۔ عالمی نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے اس کام کو عالمی حیثیت عطا فرمائی ہے کہ اس لیے ہم عالمی نبی کے امتی ہیں۔ ہمارے ذمہ جو ذمہ داری ہے اپنی ذات تک نہیں ہے، اپنے ملک اور شہر تک نہیں ہے، ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے وہ پوری دنیا کے انسانوں کی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ پاک نے اس کام کو بین الاقوامی حیثیت عطا کر کے آج یہ تبلیغی جماعت کا کام اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا پہ پھیل گیا ہے۔ قرآن و حدیث کی نص سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ختم حضور کو جو ذمہ داری نصیب فرمائی، ذمہ داری اس دعوت کی نصیب فرمائی، وہ کس اعتبار سے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے نبی جی ہم نے جو آپ کو پیغام دیا آپ اس کو پہنچائیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ہمارے پیغام کو نہ پہنچایا، منصب رسالت پر آپ نے کام نہ کیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو گویا کہ آپ نے ہمارے اس کام کا جو آپ کے ذمہ داری سپرد کی ہے، گویا کہ آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اس کام کا حق ادا نہیں کیا۔ حق ادا تب ہوگا جب آپ اس کام کو کریں گے، جب اس کام کو کریں گے تب حق ادا ہوگا۔ تو گویا کہ اس ذمہ داری کو سپرد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ کو اس منصب رسالت پر فائز فرما کر یہ ذمہ داری سپرد کی کہ آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ اللہ پاک کیا قرآن پاک میں فرما رہے ہیں،
آپ اس کام کو لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ کے ذمے ہے، یہ بات، یہ کام آپ کے ذمے ہے کہ آپ لوگوں تک اس فریضے کی ادائیگی کے لیے لوگوں تک اس کام کو پہنچائیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس بات کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے اعلان فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر آپ کو کسی کو مجھ سے ایک بات بھی پہنچتی ہے، ایک بات، اب آپ کے ذمے ہے اس بات کو آگے پہنچانا۔ اس لیے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے ہر کلمہ پڑھنے والے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ ہم نے یہ بات خاص کر رکھی ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ، بھئی تبلیغ والوں کا کام ہے تبلیغ کرنا، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے ہماری یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اسی تبلیغی جماعت والوں کا کام نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا کام ہے۔ اب حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، بھائی جس تک میرے تک پہنچے میں پہنچانے کا ذمہ دار، آپ تک پہنچے آپ ذمہ دار، آپ جس تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام پہنچے گا، جو دین کی بات پہنچے گی، ہمارے ذمے ہم اس بات کو آگے پہنچائیں، ہم اس بات کو آگے پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ تو اب اللہ پاک نے قرآن و حدیث کے اندر دعوت کے اس وسیع مفہوم کو بیان کیا کہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے میرے نبی جی بلغ ما انزل الیک، جو ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں آپ اس کو آگے پہنچائیں۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی محنت فرمائی، حضور کے ختم نبوت کے صدقے حضور کے ہر امتی پر اللہ نے اس کام کو لگا دیا۔ فریضہ دعوت اللہ نے اس امت کے ذمہ کیسے سپرد کیا، اس امت کو اس فریضہ دعوت سے کیسے آگاہی دی۔ اب قرآن پاک کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پہلی بات، آج کے اس دور کے اندر بہت سارے مسالک بنے ہیں، بہت سارے مسالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مسلک شافعی، مسلک حنفی، پھر آگے فروعی آ کر یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ فلاں، بہت سارے۔ اب اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جب فریضہ دعوت اس امت کے سپرد کیا، کسی ایک کو مخاطب نہیں کیا، ہاں بھائی یہ دیوبندی یہ کام کریں گے، بریلوی مکتب فکر والے یہ کام نہیں کریں گے، اہل حدیث کریں گے، فلانے نہیں کریں گے، یہ امام شافعی کے مقلد کریں گے، امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں کریں گے۔ آپ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا امت کا لفظ بنایا، کنتم خیر امت، تم ساری بہترین امت ہو، تم امت ہو۔ ہم سب کو مخاطب ہو کے کیا فرمایا، تم بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو، بہترین مرد ہو، بہترین عورتیں ہو، بہترین شہری ہو، بہترین دیہاتی ہو، بہترین عام و خاص ہو، بہترین امیر و غریب ہو، ہر طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے تم لوگ بہترین ہو۔ کس اعتبار سے بہترین ہو؟ اس لیے اخرجات للناس، اللہ پاک نے تمہارا انتخاب کیا لوگوں کی رفع رسانی کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تمہارے اندر اللہ نے مادہ ڈالا ہے، تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ فائدہ کس اعتبار سے؟ گلیاں پکی کروانا بھی فائدے کی بات ہے، کسی بیمار کی مدد کرنا بھی فائدے کی بات ہے، یتیم کو سہارا دینا بھی فائدے کی بات ہے، بیوہ عورت کی مدد کرنا بھی فائدے کے دیکھیں تو بہت سارے فائدے ہیں، لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ یہ تو فائدے ہیں، لیکن ان سب میں مقصودی فائدہ، اصل فائدہ، مقصود فائدہ کیا ہے کہ جو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے وہ فائدہ بتایا۔ بھائی سڑکیں گلیاں پکی کروائی جا رہی ہیں، گیس لگوا کے دی جا رہی ہے، بجلی لگوائی جا رہی ہے، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، رفائی کام کیے جا رہے ہیں، حکومتیں آتی ہیں چیزیں سستی کر کے کہتی ہیں ہم نے آپ کے فائدے کا کام کیا، نوکریاں دے رہے ہیں آپ کے فائدے کا کام کر رہے ہیں، یہ سب فائدے کے کام ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اصل فائدہ کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اصل فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا، احکامات الہیہ کی پہچان کروانا،
اللہ کی ذات کی پہچان کروانا، حسنات کی طرف لانا، سیئات سے بچانا، گناہوں سے بچانا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا، فرمایا یہ چیز اصل ہے، یہ فائدہ اصل ہے۔ تو اب ہمیں جب ایک ہمارے ذمہ فریضہ نبوی امت کے ذمہ دعوت کا فریضہ ہماری طرف سپرد کیا تو ہمیں فائدہ بتایا کہ اس کے اندر اچھائیوں کو حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ تمہارا کام ہے سمت کا۔ اب اللہ پاک نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اس امت کو دوسری جگہ مخاطب کر کے فرمایا تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کس اعتبار سے بہترین امت ہو؟ کہ تمہیں اللہ نے خیر کے کام کے لیے چنا ہے۔ اب دیکھیں اور وضاحت کر دی، یدعون الی الخیر، تم خیر کی طرف دعوت دینے والی امت ہو۔ یا اللہ خیر کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائیوں کو حکم کرنا، برائیوں سے منع کرنا، نیکی کی طرف لانا، گناہوں سے بچانا، یہ خیر کا کام ہے۔ اللہ نے اس بات کی وضاحت فرما دی، بھائی اس کام کے لیے ہم نے تمہیں چنا ہے، ہمیں تمہارا انتخاب اس کام کے لیے کیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ہماری طرف جب فریضہ دعوت کو ہماری طرف پھیرا تو ہمیں اس طرح متوجہ کیا کہ یہ کام امت کے ذمے ہے۔ اللہ نے یہ کسی فرد کے ذمے، کسی جماعت کے ذمے، کسی مسلک کے ذمے، کسی قوم کے ذمے، کسی علاقے کے ذمے، کسی ملک کے ذمے نہیں لگایا، پوری دنیا کے انسانوں کو، چاہے وہ شکل کے اعتبار سے کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی علاقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، قرآن نے اس کو امت کہہ کے مخاطب کر کے کہا یہ تمہارے ذمے یہ دعوت کا فریضہ ہے۔ دوسری بات، اب ایک تو فریضہ ہمیں بتایا کہ بھئی آپ کے ذمہ فرض ہے، دوسری بات اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں حضور کا نائب کے مقرر کر دیا۔ نائب سمجھے نا بھائی، جیسے ایک امام نہ ہو تو اس کا نائب ہوتا ہے، دفتر میں ایک صاحب نہ ہو تو اس کا دوسرا نائب ہوتا ہے، ہر جگہ نائب ہے۔ اللہ نے اس کام کا ہمیں نیابت دی، ہمیں نائب بنایا۔ کس کا نائب بنایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور قرآن میں کس انداز سے فرمایا؟ توجہ کیجئے گا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے نبی جی آپ ان کو بتا دیں، آپ لوگوں کو، کون سے لوگوں کو؟ ریاض الجنہ مسجد والوں کو خالی نہیں، قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیں، جو بھی عالم ارواح میں ہیں ان کو بھی، وہ جب آئیں گے ان کو بھی بتا دیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں سب کو بتا دیں، ہذہ سبیلی، یہ میرا کام ہے لوگوں۔ اب کیا کام ہے آپ کا؟ جب ہم کہیں میرا کام ہے دکانداری، میرا کام ہے زمیندارہ، میں پروفیسر ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں صدر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں جنرل ہوں، میں کرنل ہوں، میں کارخانے دار، یہ میرا کام ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا اے نبی جی بتا دیئے یہ ہے میرا کام۔ کیا کام؟ ادعو الی اللہ، میرا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، علی بصیرۃ، حکمت و بصیرت کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ لیکن آپ نے ساتھ ہی فرما دیا، کیا فرما دیا؟ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے انا، بات بہت واضح کر دی، میرا بھی یہ کام ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، قیامت تک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھے گا اس کا بھی یہی کام ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ میرا بھی یہی کام ہے، قیامت تک حضور کا جو کلمہ پڑھے گا اس کا بھی یہی کام ہے۔ گویا کہ حضور کی ختم نبوت، یہ نیابت کا کام اللہ نے اس امت کے سپرد کیا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں کیوں تبلیغ کا کام کروں، میرے تو بچے ہیں، میری بیوی کیلی ہے، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میرا فلانا کام ہے، میں زمیندار ہوں، مجھے چھٹی نہیں ملتی، میں دکاندار ہوں، دکان کا حرج ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ آج کر رہے ہیں ہم، سارا کچھ جو کچھ آج ہو رہا ہے، یہ آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر رہے۔
یہ تو تبلیغ جماعت والے کریں. بھائی قرآن نے تبلیغ جماعت کا تو ذکر ہی نہیں کیا. قرآن نے تو ہمیں مخاطب ہو کر کہا، حضور کو فرمایا حضور کہہ دیجئے میرا بھی یہ کام ہے، ہم ہر کلمہ پڑھنے والا کا یہ کام ہے. بھائی جو ہم کلمہ پڑھنے والے، آپ یہ بتائیں حضور کے متبعین میں سے آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو سب بولیں نہیں پیو، آواز آ رہی ہے؟ بھائی آپ بولیں نا، میں کہہ رہا ہوں آپ حضور کے اتباع کرنے والوں میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کوئی آواز تو آنی چاہیے. کچھ سو رہے ہیں یار، یہ توجہ نہیں ہے آپ کی، کیا بات ہے؟ ہم سارے حضور کے اتباع کرنے والوں میں سے نا. اب جب حضور کا کلمہ پڑھنے والے سارے، تو گوئے کہ کام ہم سب کے ذمہ ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو ہم نے تبلیغ جماعت والوں کے سپرد کر کے آرام سے بیٹھے، کل خدا کو کیا جواب دیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نے یہ کام حضور کے تبلیغی جماعت کے ذمہ کر دی، وہ تبلیغ جانے تو وہ جانے، وہ چلے لگائیں، سال لگائیں، 7 مہینے لگائیں، ہم تو دکاندار اپنی دکانیں چمکائیں گے، ہم ملازم اپنی ملازمتوں میں لگے رہیں گے. تو کل اس قرآن کی اطاعت کا کیا جواب دیں گے آپ کو؟ جب یہ دعوت کا فریضہ، اس فریضے کا آپ کو نیابت عطا کی تھی، اس کو نائب بنایا تھا، آپ نے کیا کیا اس کے بارے میں؟ کیا ہمارے پاس جواب ہوگا؟ اس لیے سامعین گرامی قدر، ہم حضور کے نائب ہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنا نہیں ہے، یقین کرنا ہے. یقین کرنے کے بعد عملی طور پر ہم نے میدان میں آنا ہے. اس لیے ہم حضور کے نائب ہیں. حضور کی ختم نبوت کے صدقے یہ نیابت ہمارے ذمہ ہے. انبیاء علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا. اب انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے کام کے اصول عرض سنیے. تقریباً 5 اصول ہیں، تو بہت سارے، مختصر وقت میں مختصر بات کروں گا. 5 انبیاء علیہ السلام کے دعوت کے اصول. پہلا اصول یہ تھا نبیوں کی دعوت کا، ہر نبی کے اندر اپنی امت کی خیرخواہی کا جذبہ ہوتا تھا. ہر نبی کے اندر امت کی شفقت کا محبت ہوتی تھی. یہ جذبہ ہوتا تھا یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں. قرآن نے اس کی تعبیر یوں کی، اعلان کیا، ہر نبی آگے کہتا انا ناسخ، یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے میں آپ کے لیے خیرخواہ بن کر آیا ہوں، میں آپ کے لیے آپ کو نصیحت کرنے آیا ہوں اور آپ کی خیرخواہی کا جذبہ لے کر آیا ہوں. ہر نبی کے اندر پہلا اصول دعوت کا یہ رہا ہے کہ ہر نبی امت کی خیرخواہی اور شفقت و محبت کو لے کے آتا تھا. نبیوں کی دعوت کا دوسرا اصول کہ ہر نبی نے جب دعوت کا کام کیا، کسی علاقے میں گئے، کسی بستی میں گئے، کسی ملک میں گئے، جہاں بھی گئے، ہر نبی نے اس پر آنے والے اخراجات اپنے پاس سے خرچ کیے، اس پر اخراجات اپنی ذات سے خرچ کیے اور اعلان کیا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. بھائی ہم آپ سے اجرت نہیں چاہتے، ہم جو آپ کو تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، آخرت کو طرف فکر مند کر رہے ہیں، اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، اس پہ آپ سے پیسے نہیں لیں گے ہم، اس لیے ہمارا اجر تو ہمارے رب کے پاس ہے. تو ہر نبی نے اس دعوت کے کام کو جب کیا، خرچ اپنی ذات سے کیا، کسی سے نہیں مانگا، کوئی تحریکیں نہیں بنی، کوئی تنظیمیں نہیں بنی، کوئی رفعی ادارے نہیں بنے، وہ کام پیسے دیتے تو یہ آگے کام کرتے تھے، ایسا نہیں. قرآن نے اس کی وضاحت کی، ہر نبی نے اس کے پر آنے والے خرچات اپنی ذات سے کیے. تیسرا نبیوں کی دعوت کا اصول یہ رہا ہے کہ ہر نبی نے دعوت دیتے ہوئے اپنے مزاج کے اندر حکمت و عملی کے پہلو کو ترجیح دی. حکمت عملی کو، یعنی حکمت و بصیرت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، حکمت و بصیرت کے ساتھ اس دعوت کے کام کو کیا. یعنی اس کے اندر ہر آنے والی سختی کو، ہر تکلیف کو، ہر ناگواری کو برداشت کیا. توجہ ہے نا؟ اس کام کے اوپر آنے والی ہر ناگواری کو، ہر تکلیف کو، مشقت کو ہر نبی نے برداشت کیا. کسی نبی نے یہ کہا میں نہیں کام کرتا ہے، بڑی لوگ پتھر مارتے ہیں لوگ، نہ، ہر ناگواری کو برداشت کیا، حکمت و بصیرت کے ساتھ اس کام کو کیا. نبیوں کی دعوت کا چوتھا اصول یہ ہے کہ ہر نبی بے طلبے کے پاس گیا. یعنی یہ نہیں بیٹھ کے ادھر کہ لوگ آئیں گے تو تبلیغ کریں گے، نہیں آئیں گے تو جائیں باہر، ہمیں کیا لگے کسی سے. ہر نبی خود چل کر گیا، ہر نبی نے گشت کی،
ہر نبی ایک بستی سے دوسری بستی میں گئے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں گئے. جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور واقعہ طائف کا ہے، 80 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ مدینہ پاک سے تبلیغ کے لیے تشریف لے کر گئے ان کے پاس، طائف والوں کے پاس، مکہ مکرمہ سے. اب اس طرح ہر نبی نے یعنی خود چل کر گئے، خود یعنی گویا کہ نبی کی دعوت کا اصول یہ ہے بے طلبوں کے اندر محنت کرنا، جن کے اندر طلب نہیں ہے ان کے اندر محنت کرنا. نبیوں کی دعوت کا 5واں اصول یہ ہے کہ ہر نبی نے ہجرت کی، خروج کیا، گھروں سے نکلے، بیوی بچوں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، نکل کر علاقوں در علاقے پھیلے، جا کے تبلیغ کی. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب حضرات صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی، فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدْ مِنْكُمُ الْغَائِبِ، اب تم جتنے حاضرین ہو، جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا، اب آپ نے یہ دنیا کے آخری انسانوں تک پہنچانا آپ کے ذمہ. تو حضرات صحابہ کرام نے خروج کیا، ہجرت کی، بیوی بچے چھوڑے، گھر بار چھوڑ کر حضرات صحابہ دنیا کے اندر نکل گئے، دنیا میں پھیل گئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حجاز مقدس جہاں کے باشندے تھے، جہاں کے رہنے والے تھے، وہاں ان کی قبریں ملتی ہیں 10,000. حجۃ الوداع کے موقع پر تھے 1,24,000. اب بولو کہاں چلے گئے سارے؟ پوری دنیا میں قبریں بنا کر اس بات کو ثابت کر گئے کہ حضور نے ہمارے ذمہ داری لگائی. ہم نے قبریں ملکوں میں اس لیے بنائی کہ ہم نے بیوی بچے گھر بار سب چھوڑ دیے اور دین کو دنیا میں زندہ کر گئے. یہ 5 اصول ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے. اکرام توجہ کیجیے، آخری بات، اس وقت موجودہ دعوت تبلیغ کے نام سے جو کام ہو رہا ہے، موجودہ جو تبلیغی جماعت پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، یاد رکھیے یہ تبلیغی جماعت عین نہج نبوت پہ کام کر رہی ہے. اس لیے جو تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں گئے ان کو اس بات کی میری بات صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی. اس سمجھ میں اس کو آئے گی جو گیا ہے، جو پھرا ہے، اس کے صحیح سمجھ آئے گی. اب میں اس ساری جو 5 اصول ہیں ان کو خالی موجودہ تبلیغی جماعت پہ فٹ کر کے نہیں، بلکہ آپ عین سادے کہیں گے یہ 5 باتیں. سب سے پہلی بات کہ اس وقت موجودہ تبلیغی جماعت اپنے جو پھر رہی ہے پوری دنیا میں، پوری امت کی خیرخواہی کے جذبہ لے کے پھر رہی ہے. ہر ایک کے گھر میں جاتے ہیں، دستک کہتے ہیں، او بھائی مسجد میں دین کی بات ہو رہی ہے، او بھائی اللہ کے راستے میں 3 دن لگا لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی، زندگی کا رخ بدل جائے گا، تمہاری شکل و صورت بدل جائے گی، کردار و گفتار بدل جائے گا، تمہیں اللہ کا تعلق نصیب ہوگا. ایک ایک گھر میں دستک دے کر تو کہتا ہے جاؤ کام کرو، ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اور کیا چاہتے ہو، جاؤ. کوئی دھکے دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن اپنے پیغام کو خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو سن رہا ہے، خرچہ جیب سے کرتے تھے، مانگتے کسی سے نہیں تھے. اب اس وقت پوری دنیا کے اندر جماعتیں کام کر رہی ہیں، لاکھوں روپے ہر یعنی ایک بندے کے لاکھوں روپے خراجات آ رہے ہیں، اربوں خربوں روپے لگ رہے ہیں. ہر فرد اس وقت جو تبلیغی جماعت میں نکلا ہوا ہے اپنی جیب سے خرچہ کر رہا ہے. کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی ترتیب ایسی نہیں ہے جو ان لوگوں کے ساتھ معاونت کرتی ہو، ان لوگوں کے ساتھ. اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت جماعت کی بنیاد رکھی، لوگوں کو کہا دیکھو اپنا جان مال وقت لے کے نکلنا، آپ نے کسی کے مال پہ تبلیغ نہیں کرنی. اس لیے جان مال وقت ان 3 چیزوں کے اندر اللہ نے ایسی خاصیت رکھی ہے، یہ جس پہ لگتی ہیں ان کی اہمیت اور عظمت دل میں آتی ہے. دیکھیے میرا گھر ہے، اس پہ میری جان بھی لگی ہے، میرا مال بھی لگا ہے، میرا وقت بھی لگا ہے. اب مجھے اس کو کوئی خرابی ہو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، کوئی اینٹ نکل جائے، کوئی پلستر ٹوٹ جائے، کوئی دروازہ ٹوٹ جائے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. اس لیے میری جان مال وقت اس کے اوپر لگا ہوا ہے. اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جماعت نکلنے والوں کو کہا اپنا جان مال وقت لے کے نکلو. اس بنیاد سے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک جو جماعتیں نکلتی رہیں گی، جان مال وقت اپنا لے کے نکلیں گی. کسی کے خرچے پہ یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ تحریک نہیں ہے،
یہ جماعت نہیں ہے، یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ امت پناہ ہے، یہ حضور کے ختم نبوت کے صدقے ذمہ داری ہے۔ اس لیے نہج نبوت پر، انبیاء کی نہج پہ یہ کام ہو رہا ہے، ہر بندہ اپنا خرچہ کرتا ہے۔ تیسری بات میں نے کہا حکمت و بصیرت کے ساتھ، کیا فرمایا؟ نبیوں کی دعوت میں حکمت و بصیرت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ان کو حکمت و بصیرت کی طرف بلائیے۔ اب یہ کام حکمت و بصیرت کے ساتھ، لوگ ان کو دھکے دیتے ہیں، مسجدوں سے نکالتے ہیں، بسترے پھینک دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نالوں میں کئی جماعتوں کو پھینک دیا، ان کے بستروں کو پھینک دیا، طرح طرح کی مشقتیں، طرح طرح کی تکلیفیں۔ ہم ایک علاقے میں گیا، ایسا علاقہ تھا خدا کی قسم زندگی گزارنے کا کوئی وہاں نظم نہیں تھا، کھانے کی چیز وہاں نہیں، بجلی وہاں نہیں، پانی وہاں نہیں، گیس وہاں نہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو یہ لوگ بھی رہ رہے ہیں ایسے، جو لوگوں کے بعد ہماری جماعت گئی 22 دن کی ہماری تشکیل تھی، ایسے ایک ایسا تالاب تھا جہاں سے جانور بھی پانی پیتے تھے، وہاں سے ہم بھی پانی پی رہے ہیں، ایک طرح سے وہ پانی پیتے تھے، دوسری طرف سے ہم پانی پی رہے ہوتے تھے۔ اب ایسے یعنی بے سر و سمانی کے عالم میں کچھ نہیں، لیکن کام ہو رہا ہے، اس لیے کام کسی چیز کا محتاج نہیں۔ ابھی مشقتیں آ رہی ہیں، فرمایا حکمت و بصیرت کے ساتھ نبیوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ یہی وہ جماعت، آج تک آپ نے کہیں نہیں سنا گا تبلیغ جماعت نے فلاں کے خلاف مقدمہ کر دیا، انہوں نے ہمیں مسجد سے نکالا، فلاں نے قتل کر دیے، جماعتوں کو قتل کیا گیا۔ یعنی 6 ہماری جماعت کی، پاکستان کی، صومالیہ کے اندر جماعت 6 ساتھیوں کو شہید کر دیا، لیکن جماعت والوں نے مقدمہ نہیں کیا، عدالت میں مقدمہ دائر۔ پاکستان کے اندر کئی جگہ پہ شہید کر دیے گیا، کسی کے خلاف مقدمہ نہیں کیا۔ یہ نبیوں کی نہج پہ آنے والی تکلیف کو برداشت کیا جا رہا ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے، بے طلبوں کے پاس نبیوں کا کام تھا، بے طلبوں کے پاس چل کر جانا۔ تبلیغی جماعت ہر اس آدمی کے پاس جاتی جس کے اندر طلب نہیں ہے، اس کے دروازے پہ دستک، او نماز پڑھو، او روزہ رکھو، او اللہ کو پہچانو، او اللہ کے حکموں کی پاسداری کرو۔ اپنے ملک میں، دوسرے شہروں میں، ملکوں میں ہم خود الحمدللہ ملک در ملک پھرے، بے طلبوں کے پاس اس پیغام کو لے کر گئے، اس لیے نبیوں کی نہج پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اور 5ویں بات، خروج فی سبیل اللہ، نبیوں نے ہجرت کی، گھر چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے۔ اس لیے اس وقت موجودہ تبلیغی جماعت جو پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، یہ نہج نبوت کی بنیاد ہے۔ بیوی کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، گھر کے آرام کو چھوڑا، رات کو چھوڑا، ساری قربانیاں کر کے پوری دنیا پہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ 5 اصول نبیوں کے اندر جو تھے، وہ اس جماعت کے اندر اللہ پاک نے اسی نہج سے یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ کوئی نئی ترتیب نہیں، کوئی نیا نظم نہیں، وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو اپنی ختم نبوت کے صدقے جو ذمہ داری دے کر گئے، آج یہ کام کر رہے ہیں، ان کو تبلیغی جماعت کہا رہا ہے، کہا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا تبلیغی ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا تبلیغی ہے۔ ہر جو شادی شدہ ہے وہ اپنی بیوی کا شوہر کہلائے گا۔ لوگ نہیں کہیں گے او تیری بیوی ہے تو اس کا شوہر ہے، لوگ نہیں کہیں گے اس کو تو اس کا شوہر ہے، وہ خود کہے گا میں اس کا شوہر ہوں۔ اس طرح یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ آج یہ قرآن و حدیث سے جو اللہ نے ہمارے ذمہ داری دی، یہ بات ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آج ہم اپنے آپ کو تبلیغی کیوں نہیں کہتے؟ آج ہم حضور کی ختم نبوت کے صدقے اپنے آپ کو ذمہ داری کیوں نہیں مانتے؟ ہم کیوں کسی کے سپر کرتے ہیں یہ فلانوں کا کام ہے؟ اس لیے یاد رکھیو، ہر کلمہ پڑھنے والے کا یہ کام ہے۔ اور اسی سلسلے میں الحمدللہ آج عصر کی نماز کے بعد اسلام آباد کے اندر تبلیغی اجتماع، یہ اجتماع کبھی ریمنڈ کا اجتماع، کبھی اسلام آباد کا اجتماع، کبھی مختلف علاقوں کا اجتماع، ملکوں کے اندر اجتماع، ملکوں میں جوڑ، مشورے، سوچ، فکر، کس طرح یہ کام پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، ہر وقت اس کو سوچا جا رہا ہے، فکر کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے علاقے کو، اسلام آباد اور گرد نما کے علاقے کو جمع کیا گیا۔ مسجد ابو القاسم جو تبلیغی ہمارے اس علاقے کا، اس کے اندر بہت بڑا رقبہ ہے، وہاں پر اجتماع کیا جا رہا ہے۔ تو آج عصر کی نماز کے بعد اجتماع ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے، اس کا احساس پیدا کرنے کے لیے، اس کی فکر پیدا کرنے کے لیے آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ سب حضرات تشریف لے کر جائیں۔ آپ کی انشاءاللہ آپ کی شمع روشن ہوگی، اللہ حقیقت کی نگاہیں دیں گے، سمجھ آئے گا یہ میرا کام تھا، میں نے ذمہ داری کو چھوڑا، بے دینی میرے اندر آئی، ہمارے اندر سے دین نکلا۔ اب یہ اب کل کی بات ہے، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ایک 60 سال کے بزرگ میرے پاس آئے، مجھے بڑے فخر سے کہتے ہیں میں حج پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں کہ حج پڑھنے کے لیے جہاں سے حج شروع ہوتا ہے اس کو تلبیہ کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں۔ لبیک تو سنائے، اللہ کی قسم ایک لفظ اس کو نہیں ہے۔ میں نے پوری
پڑھی, میں کہ اب سنو, کہتے لبیک 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 لبیک, کچھ نہیں آیا. یہ ہماری دین کا حال ہے. اب وہ حج پڑھنے جا رہا 15 لاکھ روپے لگا کے, بتاؤ جب احرام باندھا جاتا ہے, جب حج کی عمرے کی نیت کی جاتی ہے, تو اس وقت تلبیہ پڑھنا فرض ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے, واجب ہوتا ہے, 3 دفعہ بلند آواز کے ساتھ. وہ کیا پڑھے گا, وہ کیسے داخل ہوگا احرام کے اندر, بولیے بھائی. اس لیے نماز میں پتہ نہیں, کلمے کا پتہ نہیں, یہ ساری بے دینی میری اس وجہ سے کہ میں نے اپنے کام کو کام نہیں سمجھا, میں نے اس کام کو کام نہیں سمجھا, تب میرے پر یہ حالات آئے. اس لیے اجتماع ہو رہا ہے, اپنی ذات سے کوشش کریے. آج نہیں جا سکتے تو کل چلے جائیں, کل کا پورا دن گزارے, پرسوں صبح 8-9 بجے دعا ہو جائے گی. اس نیت کر کے خود جائیں, بچوں کو لے کے جائیں, مبارک مول کے اندر جائیں. اللہ پاک زندگیاں بدلیں گے, زندگیوں کا رخ بدلے گا, فکر آخرت پیدا ہوگی. دعا اللہ کی بارگاہ میں مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا ہمارے ہاں جادو, جنات, بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.